الصوم لله يجزي كيف شاء به احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں محرم کے مہینے کی مناسبت سے اس مسئلے کو عرض کرنا ہے کہ کیا محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا درست ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیے، ہماری شریعت کے 4 اصول ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ ان چاروں کی روشنی میں محرم کے مہینے میں نہ قرآن مجید میں شادی کرنے کو منع قرار دیا، نہ سنت رسول میں کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں محرم کے اندر شادی کرنے کو منع کیا ہو۔ اور آپ سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرات صحابہ کے زمانے میں کوئی ایک صحابی کا فتویٰ یا کسی ایک صحابی کا بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے محرم میں شادی کرنے سے گریز کیا ہو یا شادی کرنے کو ناجائز ٹھہرایا ہو۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ کے زمانے کے بعد فقہا کا زمانہ ہے، اور فقہا کے زمانے میں 4 بڑے فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی، یہ 4 بڑی فقہ ہیں کہ جن کے اوپر امت نے اعتبار کیا ہے۔ اب ان 4 فقوں میں سے سب سے بڑی فقہ حنفی ہے، جو شرعی فقہ ہے۔ فقہ حنفی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ مالکی ہو یا فقہ حنبلی ہو، کسی ایک فقہ کے اندر بھی محرم کے مہینے میں شادی کو ناجائز قرار نہیں دیا گیا۔ تو لہٰذا نہ قرآن مجید میں محرم کے مہینے میں شادی منع ہے، نہ احادیث نبویہ میں سنت رسول سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے محرم کے مہینے میں شادی کرنے کو ناجائز قرار دیا ہو۔ حضرات صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا قول اور فعل ایسا نہیں ہے کہ جس سے محرم کے مہینے میں شادی کو ناجائز قرار دیا جائے۔ اور حضرات صحابہ کے زمانے کے بعد 4 بڑی فقہ ہیں، ان میں سے بھی کسی ایک میں محرم میں شادی کرنا ناجائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، محرم میں شادی کرنا ناجائز ہونا عقلاً بھی درست نہیں ہے، کیونکہ محرم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تو حضرات انبیاء کے واقعات کی وجہ سے ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پہ ٹھہرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا سے پار ہو جانا، حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہو جانا، یا اس کے علاوہ دیگر جو واقعات ہیں، یہ تو تمام واقعات جو ہے نا فتح کی نشانیاں ہیں، خوشی کی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس واقعے کو بنیاد بنا کر آدمی یہ کہہ سکے کہ جی چونکہ یہ واقعہ پیش آیا اور اس کی وجہ سے محرم میں شادی ناجائز ہے۔ محرم کی عزت، محرم کا احترام، محرم کی فضیلت، اس کا تعلق حضرات انبیاء کی زندگی سے ہے۔ تو حضرات انبیاء کی زندگی میں جو واقعات آئے ہیں وہ سارے خوشی کے ہیں، اور شریعت نبی علیہ السلام کے اوپر مکمل ہو چکی ہے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب نبی علیہ السلام پر جو شریعت مکمل ہوئی ہے جائز اور ناجائز کے اعتبار سے، اور اس کے بعد حضرات صحابہ کی زندگی میں جو دین مکمل ہوا ہے مسائل کے اعتبار سے، اس میں اس کی کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کو منع سمجھا جائے، اور نہ اس کی کوئی شرعاً دلیل ہے اور نہ اس کی کوئی عقلاً دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر آدمی کہہ سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہے، لیکن اس واقعے کی بنیاد پر اس محرم کے مہینے میں شادی کو ناجائز کہنا نہ شرعاً درست ہے اور نہ عقلاً درست ہے، کیونکہ سوگ کا تعلق 3 دن کے ساتھ ہے، لیکن سوگ کے ایام کے اندر بھی شادی کرنا اسلام میں ناجائز نہیں ہے۔ عورت کی عدت ہے، اس کا ایک الگ معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ گھر کے ہیں
باقی افراد ہیں کسی بھی اعتبار سے اس کا ثبوت نہیں ہے، اور مسلمان کے لیے سوگ 3 دن ہے، اس کے علاوہ مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر سوگ نہیں، اور بیوی کے لیے سوگ ہے 4 ماہ 10 دن، اس کے علاوہ اسلام میں اس زمانے کے بعد سوگ کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بنیاد بنا کر اگر کوئی کہتا ہے کہ اس مہینے میں شادی ناجائز ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو کوئی شرعی دلیل، کوئی عقلی دلیل چاہیے، نہ شرعی دلیل ہے اور نہ عقلی دلیل ہے۔ اس لیے محرم کے مہینے میں شادی کرنا اور محرم کے مہینے میں خوشی کی تقریب کرنا، اس کو غلط سمجھنا، یہ بالکل اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔